بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام تنویر حسین شاہ ہے اور میں CEO تنویر ایسوسیٹس ہوں. ناظرین، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو پروجیکٹ ہیں وہ بیک ٹو بیک آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر ہیں. آپ اسلام آباد سے ہیں یا پنڈی سے ہیں یا لاہور سے ہیں، کسی بھی بڑے شہر سے جب آپ ایگزٹ یا انٹر ہو رہے ہوتے ہیں اس شہر کے اندر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ہورڈنگز آپ کو نظر آتی ہیں وہ یا تو ہاؤسنگ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہوں گی یا پھر کسی ٹاور کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، کسی کمرشل مال کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی. لیکن میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ان میں سے ڈیلیور کتنے ہوتے ہیں؟ چونکہ پاکستان میں ایک سپلائی اور ڈیمانڈ کا بہت بڑا گیپ ہے. اس وقت بھی ایک متعدد اندازے کے مطابق 1.5 کروڑ گھر کم ہے پاکستان کے اندر، اور یہ جو ڈیفرنس ہے یہ ڈے بائی ڈے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ہر سال میں اس کا جو فرق ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اتنی بڑی لارج سکیل پہ بلڈنگز بھی ایڈورٹائز ہو رہی ہوتی ہیں، سوسائٹیز بھی ایڈورٹائز ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ گیپ جو ہے یہ ہر سال بڑھ کیوں رہا ہے؟ اس کی مین وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ اناؤنس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بک بھی جاتے ہیں، سیل بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈیلیور نہیں ہوتے ٹائم پہ. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی ضرورت ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر، کسی پلاٹ کی، کسی اپارٹمنٹ کی، کسی کمرشل یونٹ کی، یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں کہ جس کے پیچھے کوئی ڈیولپر کی ہسٹری ہو. نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے 25-50 کا ایک گھر بھی نہیں بنایا ہوتا وہ بڑے بڑے ٹاور مارکیٹ کے اندر لانچ کرتے ہیں، بڑی بڑی ہاؤسنگ سکیمز مارکیٹ کے اندر لانچ کرتے ہیں، اور وہ ہاتھوں ہاتھ بکتی ہیں کیونکہ وہ پروموشن اس طریقے سے کرتے ہیں، وہ آپ کو آفر اس طریقے سے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اس میں کنوینس ہو کے بکنگ کر لیتے ہیں، انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ پروجیکٹ کبھی ڈیلیور نہیں ہوئے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ ان پہ عمل کر کے ایک فراڈ سے بچ سکتے ہیں. اس میں سے جو ایک مین جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس جگہ آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں اس ڈیولپر کی کوئی پاسٹ ہسٹری ہے یا نہیں ہے، کیا اس نے پاسٹ میں کبھی کوئی پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے یا نہیں. ایز اے CEO آف تنویر ایسوسیٹس ہم نے کبھی بھی اپنے کسی کلائنٹ کا 1 روپے سے لے کے 10 کروڑ روپے تک بھی کبھی انویسٹمنٹ ایسی جگہ پہ نہیں کرائی جس کی کوئی ہسٹری نہ ہو. جیسے اگر تنویر ایسوسیٹس کو آپ دیکھیں تو ہمارا یہ ہمیشہ سے خاصا رہا ہے کہ جب سے ہم نے یہ پلیٹ فارم تنویر ایسوسیٹس کمپنی رجسٹرڈ کی ہے تب سے ہم ملٹی پروفیشنل سوسائٹی اور فیصل ٹاؤن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کیونکہ چودھری عبد المجید صاحب کا جو ایک نام ہے وہ کسی نا تعارف کا محتاج ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انہوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ نہ صرف متعارف کرائے بلکہ ٹائملی ڈیلیوری بھی تھی. تو آج ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی ملٹی پروفیشنل کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے. یہ ایک وہ بڑا نام ہے، یہ ایک وہ بڑا برانڈ ہے جس نے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کی ایک ہسٹری ہونی چاہیے کسی بھی ڈیولپر کی، تو ان کی ہسٹری جو ہے وہ کامیابیوں سے بھری پڑی ہے. اس سوسائٹی کا آغاز جو ہے وہ ملٹی پروفیشنل سوسائٹی جو ہے یہ انہوں نے اسلام آباد گارڈنز کے نام سے E11 سے شروع کیا. E11-3 میں بہت زبردست قسم کی انہوں نے ڈیولپمنٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ساتھ E11-1 میں انہوں نے پرچیزنگ کی، وہ بہت ٹائملی ڈیلیور کیا. اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ E11 کے اندر ان 2 سیکٹرز کے علاوہ باقی بھی 3 سے 4 سوسائٹیز ہیں، لیکن ان کی جو آپس میں پرائز کا فرق ہے وہ کروڑوں میں ہے. لائک اس کے ساتھ باقی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کی گلیاں آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں. ایک گلی جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو E11-3 میں سے جب آپ کسی دوسری سوسائٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو ایک واضح فرق نظر آتا ہے، اور فٹوں کے حساب سے قیمت میں فرق ہے. لائک اگر E11-3 کی میں بات کروں تو اس میں اگر 10 سے 12 کروڑ کا پلاٹ ہے تو اس کے ساتھ E11-4 ہے، جب آپ وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں تو وہ قیمت گر کے 8 کروڑ ہو جاتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے ایریے میں بہت بڑا یہ کمپیریزن بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد انہوں نے ملٹی گارڈنز B17 لانچ کیا جو اٹ سیلف ایک 40,000 اسکیم سے بڑی آبادی پہ محیط ہے، اور اس وقت وہاں پہ ہزاروں لوگ رہائش پذیر بھی ہیں. وہ پروجیکٹ بھی اپنی مثال آپ ہے اور بہت تھوڑے عرصے میں اس نے بہت زیادہ ریپیوٹ گین کی. اس کے ساتھ ساتھ F17 انہوں نے ڈیولپ کیا اور وہاں پہ بھی رہائشی، اب میں سمجھتا ہوں کہ چند ایک پلاٹ باقی رہ گئے ہیں، باقی پوری طرح وہ کنسٹرکٹڈ ہاؤسنگ اسکیم ہے. پھر آرچڈ اسکیم جو ہے وہ اس نے بڑی ریپیوٹ گین کی، وہاں پہ بڑے بڑے انہوں نے فارم ہاؤسز ڈیزائن کیے جو کہ اس وقت وہاں پوری ایک لائف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کی، اس جو کمپنی ہے اس کی ایک پراپر ہسٹری ہے، اور یہ بیسیکلی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی آپ کو پتہ ہے کہ ایک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کہیں زیادہ اس کی
ایک لیگل حیثیت ہے. آپ کو بینکس بھی اس پہ فائنانس کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ملٹی سوسائٹی کا ایک مارکیٹ کے اندر پروجیکٹ ہے آنے والا چکری روڈ کے اوپر, یہ بھی انشاءاللہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے گا. اور اس وقت آپ کے پاس ایک بہت شاندار موقع ہے کہ آپ اس میں آگے آئیں. بہت تھوڑی سی ڈاؤن پیمنٹ آپ دیں گے تو آپ پلاٹ بک کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر 5 سال کا بہت بڑا جو ہے وہ ٹائم پلان ہے جس کے اندر آپ نے قسطیں دینی ہے. اور میں ایز اے کنسلٹنٹ آپ کو یہ ایڈوائز بھی کروں گا کہ دنیا بھر میں پراپرٹی کا یہ اصول ہے بائی اینڈ ویٹ, لیکن یہاں پہ چونکہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا جیسے میں نے پہلے کہا سپلائی اور ڈیمانڈ کا بہت بڑا گیپ ہے, تو اس سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور بڑے لمبے لمبے چھکے بھی لگتے ہیں. لیکن میں اس چیز پہ جو ہے وہ میرا یہ یقین ہے کہ اگر آپ اس کو لے کے بک کر کے اس کی قسطیں ٹائملی دے کے ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کی جو لاکھوں روپے کی پراپرٹی ہے وہ کروڑوں میں کنورٹ ہوگی اور ایک ہینڈسم اماؤنٹ آپ کی اکٹھی ہو جائے گی. یہاں میں ایک مثال ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا. 2015 میں فیصل ٹاؤن چودھری عبد المجید صاحب نے لانچ کیا تو 14 لاکھ کا وہاں پہ 30-60 کا پلاٹ دیا گیا قسطوں کے اندر. 3,80,000 کی اس کی جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ تھی, باقی 3.5 سال کی انسٹالمنٹس تھیں. آج وہی والا پلاٹ جو ہے وہ 1.25 کروڑ روپے کا ہے. اور یہ بہت لمبی سٹوری نہیں ہے, یہ فیو ایئرز کی بات ہم کر رہے ہیں. 2015-16 میں یہ لانچ ہوا تھا, آج ہم 2022 میں بیٹھے ہیں. تو 14 لاکھ والی چیز 1.25 کروڑ میں جو ہے وہ اس کی اتنی زیادہ اپریسیشن ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضرات بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان کے لیے ایک بہت شاندار موقع ہے کہ ملٹی نے ایک بہت عرصے کے بعد پروجیکٹ مارکیٹ میں لے کے آئے, اور اس کے بعد بھی شاید بہت ٹائم لگے گا دوبارہ اس طرح کی آپشن آنے میں. تو اس میں بہت گولڈن چانس ہے انویسٹمنٹ کرنے کا. ہم بالکل اس کو فلی اس انویسٹمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کی ہم بالکل ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ اس میں آپ آئیں. کسی بھی سائز کا پلاٹ لینا ہو تو ہمارا نیچے جو ہے وہ اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, ہماری ٹیم کے ساتھ کانٹیکٹ کریں, اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں تاکہ ہم آپ کی بر وقت جو ہے وہ رجسٹریشن کر کے آپ کی بکنگ کو کنفرم کر سکیں. تو میں یہاں پہ اتفاق کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم. تنویر ایسوسی ایٹس, کنسٹرکشن کا اعلیٰ معیار, ہماری پہچان.